اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات معذرت چاہتے ہیں، بارش کا موسم ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مرضی ہے، اور کچھ ہوا کا بھی معاملہ ہے، تیز ہوا کی وجہ سے نیٹ ورکنگ سسٹم بہت متاثر ہے۔ وہ میرا اپنا قصور ہے، میں جس زمین پر ہوں، جس دیار میں ہوں، جس علاقے میں ہوں، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں میں۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نورک محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار و یا غفار و بحق شیخ عبد القادر جیلانی۔ بس کوشش کرتے ہیں 5-7 منٹ میں بات 10 منٹ میں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی۔ بات میں کر رہا تھا کہ اس عظیم شہزادی کی بات کر رہا تھا جس کو قرآن پڑھنے کی عادت اللہ کی توفیق پڑ گئی۔ ہمیں اخبار پڑھنے کا شوق، ناول پڑھنے کا شوق، ہمیں دنیاوی ترقی کی راہوں کی طرف لے جانے والے رسالے عزیز، یہ اللہ کا انعام تھا کہ اس لڑکی کو قرآن کی آیتیں عزیز تھیں، قرآن کے پارے عزیز تھے، اسے قرآن دیکھنے میں سکون ملتا، اسے قرآن چھونے میں سکون ملتا، قرآن کے سائے میں سوتی تھی وہ۔ جب کوئی کچھ بات کرتا تو وہ کہتی خاموش رہو، اگر بات ہی کرنے کا شوق ہے تو قرآن کی کیا کرو، صاحب قرآن کی باتیں کیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگ پوچھتے یہ قرآن کیسا ہے؟ کہتی ہے قرآن میرے آقا پر نازل ہوا، رب نے فرمایا میرے حبیب یہ کلام تیرے لیے، یہ آیتیں تیرے لیے، یہ صورتیں تیرے لیے۔ جہاں اس کی تلاوتیں کرنے والے، اس کو دیکھنے والے، اس سے محبت کرنے والے میرے بنائے ہوئے اس فردوس بری میں رہیں گے۔ اے میرے حبیب، اللہ کا بڑا انعام ہے یہ قرآن، بہت بڑی نعمت ہے یہ قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو قرآن چھونے کی توفیق، قرآن سے نسبتیں ہماری مضبوط فرمائے۔ 2-4-10 منٹ میں انشاءاللہ باتیں مکمل کر دوں گا، بس آپ سمجھ لیں کہ میں اپنی اصلاح کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ ربانی بھائی محبت کرتے ہیں تو ان کا دباؤ رہتا ہے، بہت سارے چینل کے لوگ میرے دوست ہیں وہ اصرار کرتے ہیں کہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بیٹھوں 2-4 منٹ باتیں کرنے کے لیے، لیکن ذمہ داریاں اصل میں زیادہ میرے بچوں پر ہو جاتی ہیں، میرے گھر کے جو بھتیجے وغیرہ ہیں جسے سیٹ کرتے ہیں، تو میں اپنی ذات سے کسی کو پریشان نہیں کرنے دینا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ کا بھی وقت برباد ہوگا، اللہ معاف فرمائے۔ تو بات اس لڑکی کی چل رہی تھی جس نے اپنے سینے میں قرآن بسا لیا، آنکھوں میں قرآن بسا لیا، زبان پر قرآن کے نغمے جاری ہوتے تھے، اس کی انگلیوں میں قرآن کی پاکیزہ آیتیں مسکراتی تھی۔ جس گلی سے گزرتی لوگ کہتے یہ فلاں کی وہ بیٹی جا رہی ہے جو صرف قرآن پڑھتی ہے، لوگ کہتے میرے گھر پہ ٹھہر میری بیٹی، لوگ کہتے اس کی ماں سے کہتے اپنی بیٹی کو میرے گھر لے کے آنا۔ کیوں بھائی کیوں؟ بولے اس کے آنے سے قرآن کی برکتیں بھی ہمارے گھر آ جائیں گی، اس کے آنے سے قرآن کا فیض ہمارے گھر آ جائے گا، اس کے آنے سے قرآن کی روشنی ہمارے گھر آ جائے گی۔ کبھی ہم نے بھی ایسے اس قسم کے خواہشات کا اظہار کیا؟ نہیں، ہمیں تو یہ چاہیے کہ دروازوں پر کوئی 10-20-25 لاکھ روپے کی 2-4 گاڑیاں کھڑی ہو جائیں، تاکہ بتاؤں پڑوسیوں والوں کو میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں، بتاؤں میرے تعلقات کس سے کس سے ہیں، بتاؤں کہ میرا اسٹیٹس کتنا اوپن ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا اور کتنے وسیع منصب پر ہم فائز ہیں۔ ہم یہ باور کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں پڑوسیوں کو، پریشر میں لانا چاہتے ہیں اپنے جھوٹے اور دنیا دار اور فانی دنیا میں مست رہنے والے ان چور اچکوں کو، غنڈوں کو، موالیوں کو اپنے دروازے پر لا کر کے ہم پریشر بناتے ہیں۔ وہ قرآن کی آیتوں کا سہارا دیتے، جب لوگ دنیا کی بات کرتے وہ قرآن کی بات کرتے، جب لوگ امیر کی بات کرتے وہ حضور کی بات کرتی تھی، جب کوئی اپنے ورکر کی بات کرتا، نوکر چاکر کی بات کرتا، وہ حضور کے غلاموں کی باتیں کرتی تھی۔ اے لوگوں تم نے دیکھا نہیں میرے آقا کو غلاموں کو؟ کہاں ہے وہ؟ بولے قرآن پڑھا کرو۔ تم نے حضور کو دیکھا نہیں؟ کوئی کسی حسین کی بات کرتا تو وہ کہتی تم نے کسی حسین کی باتیں کرنے کا شوق ہے تو قرآن میں دیکھ لے۔ امی عائشہ فرماتی جس نے حضور کو نہ دیکھا قرآن دیکھ لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون کہتا ہے حضور سے ہم دور ہیں؟ تمہارے گھر پہ قرآن رکھا ہوا ہے، بس سمجھ لو کہ ہم بہت قریب ہیں حضور سے۔ اس نعمت کو ٹھکراؤ مت ٹھکراؤ دوستو۔ وہ لڑکی کیسی عظیم خوش قسمت مزاج پائی تھی، وہ
قرآن پڑھتی تھی میری بہن، سن ایک ایک 10 لوگ بھی اگر میری باتوں کو سن لیں، 10 لوگ بھی، خدا کی قسم ان کے پیروں کو دھو کے میں پی لوں، اگر وہ سن کر کے ایک شخص کوئی دوسرے کو بتا دے بس کہ دنیا میں ایک جھوٹا شخص رات میں کتوں کے طریقے سے بھونک رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے لوگوں قرآن پڑھا کرو، قرآن سے محبت کیا کرو، اللہ کا بڑا خاص کلام ہے یہ، اللہ نے اس کو صرف آدم کے لیے نہیں، موسیٰ اور عیسیٰ کے لیے نہیں، اپنے حبیب کے لیے رکھا۔ اللہ اکبر، قرآن، سبحان اللہ، اللہ اکبر، برکت کی علامت ہے قرآن۔ ہمارے ہاں ہم تو صبح کو اٹھ کر کے اخبار دیکھنا چاہتے ہیں، شام ہوتے ہوتے اس دن کا تازہ اخبار پھٹ جاتا ہے، لیکن 10 سال سے قرآن کے پاروں کو کوئی چھونے والا نہیں ہے، کیڑوں نے قبضے کر لیے ہیں، جزدان پھٹ گیا، ہمیں نئے لباس چاہیے، ہم پرفیوم کے عادی ہو چکے ہیں، خوشبو کے عادی ہو چکے ہیں۔ فرماتے ہیں سیدی صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ، اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہے نا تو اسی دکان سے قرآن کے جزدان بھی خرید لیا کرو، پرفیوم لگانے کا بڑا شوق تم نے پال رکھا ہے نا تو اسی عطر بیچنے والے کی دکان سے قرآن پہ چھڑکنے والے عطر بھی مہنگے سے مہنگے خرید لیا کرو، سمجھے، تاکہ قرآن کی خوشبو تمہیں ظاہری طور پر بھی نظر آ جائے۔ قرآن سے محبت کیا کرو۔ میرا بھائی بڑی کوشش کرتا ہے، غلام ربانی کے نام کا، محترم حبیب اللہ فیضی کے نام کا یہ چینل ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے اس جذبات کی قدر کریں آپ، قدر کریں آپ، خدا قسم۔ لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو مجھے آپ حکم دیتے، میں پیروں کے نیچے بیٹھا ہوتا قرآن کی باتیں کرنے کے لیے۔ بس وہ لڑکی سارے زیورات کو جویلرز کے حوالے کرتی ہے، بیچ دیتی ہے، بیچ دیتی ہے، اور پھر بیچنے کے بعد اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا، منڈی میں گئی، کہاں پر، جہاں اس وقت 1100-1200 سال پہلے اس وقت لڑکے لڑکیاں بکتے تھے، خریدے جاتے تھے، نوکر لوگ خریدتے تھے، غلام خریدتے تھے، پھر انہیں آزاد کرتے تھے، کام دھام اپنے گھر کے اس سے کرواتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ وہ لڑکی وہاں پر گئی، پورے منڈی میں سب سے حسین لڑکی جو سب سے خوبصورت تھی اسے خریدا، خطیر موٹی رقم دے کے، زیادہ رقم دے کے اسے خریدا، اور خریدنے کے بعد اپنے شوہر کو اور اس لڑکی کو لے کے اپنے گھر آئی، اور گھر میں لانے کے بعد اپنے شوہر کو بٹھایا اور اس خریدی ہوئی لڑکی کو بٹھایا، قریب کی مسجد سے امام کو بلایا، امام صاحب آ گئے تو اس نے اپنے شوہر سے مخاطب ہو کے کہا کہ میرے پیارے شوہر، امام صاحب آ گئے ہیں، اس لڑکی کو تم اپنے نکاح میں قبول کر لو، اور تم سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتی ہوں کہ مجھے قرآن پڑھنے کا موقع ملنا چاہیے، مجھے قرآن پڑھنے دیا جائے۔ اے میرے شوہر، تجھ کو صاحب قرآن کا واسطہ، تو اپنی محبتوں کا اظہار اس لڑکی سے کیا کر، ذاتی پیسے دے کر کے میں نے اسے خریدا ہے تاکہ مجھے قرآن پڑھنے کا موقع سکون سے مل جائے، قرآن چھونے کا موقع سکون سے مل جائے، قرآن کو دیکھنے کا موقع۔ اے میرے شوہر، تیرے گھر میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی تکلیف، گھر سے زیادہ مجھے سکون مجھے سسرال میں ملا ہے، لیکن ایک بات افسوس سے کہتی ہوں، مجھے گھر کے مقابلے میں قرآن کم پڑھنے کا موقع ملتا ہے، مجھے بہت کھلتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، میری زندگی کے 2 ہفتے کیسے بغیر قرآن کے کٹے ہیں نا وہ میں ہی جانتی ہوں۔ وہ چیخ رہی تھی، تڑپ رہی تھی وہ لڑکی، کہتی میرے شوہر مجھے معاف کرنا، اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لے لو اور مجھے سکون سے قرآن پڑھنے دیا جائے۔ اے لوگوں، حبیب اللہ فیضی آفیشیل گروپ سے اور رضا رضاؤل کے چینل سے اس پروگرام کو دیکھنے والوں، سننے والوں، اس دوست کی قربانی کو یاد رکھ لو جو بغیر کسی مالی مفاد کے آپ کو 1 گھنٹے روک کر کے صاحب قرآن کی محبت کا جام پلانا چاہتا ہے۔ خدا را اس کے اس جذبات کی قدر کر لو۔ اسکرین پر مولانا رمضان حیدر فردوسی صاحب قبلہ، ماشاءاللہ، دعا فرمائیں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کا فیض عطا فرمائیں جس خانقاہ کا ایک مقدس اسٹیکر آپ کے نام مبارکہ کے ساتھ چسپا ہے۔ بھائی محترم غلام ربانی صاحب قبلہ موجود ہیں ممبئی سے، اللہ کرم فرمائے، بڑے نیک طبیعت کے آدمی ہیں، غوث پاک کے بڑے عاشق ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ان تمام تر بھائیوں پر کرم فرمائے۔ میں وہ بات کر رہا تھا قرآن کی، وہ لڑکی کہتی ہے مجھے قرآن پڑھنے دیا جائے۔ بتا میری بہن، مجھے نہیں معلوم کہ میری زندگی کی یہ رات آخری ہے یا کل کی رات بھی مجھے ملے گی، لیکن اتنی سی گزارش کرتا ہوں، جہاں ہر خواہشات تیرے شوہر نے قبول کر لی ہے، ہر خواہشات کو تیرے شوہر قبول کر لیتے ہیں، وہیں پر ایک خواہش حضور کی بھی تو مان لے، قرآن پڑھا کر، قرآن چھوا کر،
قرآن دیکھا، ایک صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر جب قرآن کی کسی ایک آیت کا غلبہ ہوتا نا، رات رات بھر اسی آیت کو پڑھتا رہتا تھا، اسی آیت کو پڑھتا رہتا تھا، سبحان اللہ، جھوم جھوم کر کے اسی آیت کو پڑھتے رہتے تھے، اسی آیت کو پڑھتے رہتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن ہے، دعا کرو اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اگر مجھے اجازت دیں گے تو بس ایک دو باتیں وہ بھی جلدی ختم کر دیں، لیکن وعدہ کریں انشاءاللہ کہ اس بات کو کل سے عمل میں لائیں گے انشاءاللہ۔ میرے تمام تر دوست محترم حافظ بلال احمد صاحب ہیں اسکرین پر، اور فہیم شمسی صاحب کو بلا، دیکھیں فہیم بھائی بہت بہت شکریہ۔ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ یہ اس بات کو ہم کل سے عمل میں لائیں گے، پریکٹیکل طور پر انشاءاللہ لائیں گے۔ اگر میری بہنیں سن رہی ہیں تو پہلے ان کے مطلب کی ایک بات، اور اگر میرے تمام تر یہ بھائی سن رہے ہیں تو ان کے مطلب کی ایک بات، اور اس کے بعد رخصت کریں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی۔ اللہ اس کے رسول نے چاہیے، کوئی ایسا نہیں کہ ہم لوگ کوئی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں منڈی لیے، کچھ نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل ہے، میرے بھائیوں نے صورت نکال دی ہے، تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں ایسا ہو نہیں کہ لوگ مجھے 10-20 لوگ سنیں، اب اتنے لوگ سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ ضرور میری اصلاح ہو جائے گی، میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر اتنے لوگوں کے پیروں کا غسالہ مجھے مل جائے۔ دیکھیں قرآن ہے، کتنی مقدس صورتیں ہیں، سورۃ الرحمن ہے، سورہ یاسین شریف ہے، اس میں سورۃ الفاتحہ کی کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اسی قرآن میں ایک سورہ ہے جسے سورہ واقعہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سورہ واقعہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں، یاد کر لیں، اگر کوئی گھر میں جوان بالغہ بہن ہے اور کوئی بھی شخص غریب ہے، آپ کا دوست، اس کے گھر میں 2-3 اس کی بیٹیاں ہیں، بڑی ہیں، شادی کے منتظر ہیں، تو آپ اس بات کو بہت غور سے سنیں گے آپ انشاءاللہ۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے نکلی ہوئی بات ہے، سبحان اللہ۔ محترم محمد رمضان نقشبندی صاحب، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، اللہ سرکار نقشبند کا فیض عطا فرمائے۔ تو قرآن میں ایک سورہ ہے سورۃ الواقعہ، الحمدللہ رب العالمین، بڑی مقدس سورہ مبارکہ ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، ان کی غریبی جگ ظاہر تھی، اہل مدینہ کو معلوم تھا یہ بڑے غریب ہیں، اور ان کی اتفاق سے رب کی مرضی تھی کہ ان کے پاس 3-4 بچیاں تھیں، ان کے پاس 3-4 بچیاں تھیں، وہ بڑے غریب تھے، وہ بڑے غریب تھے۔ سنیں، ایسی غریبی پر قربان جائیں جو غریبی حضور کے دربار سے رشتہ جوڑ دے، سبحان اللہ۔ تمام تر میرے دوست اس کو سنیں غور سے، لوگ اپنی بچیوں کی وجہ سے بڑی الجھن میں آ جاتے ہیں کبھی کبھی، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، ہر مسئلے کا حل خدا کی ذات، اس کے حبیب کی ذات۔ اب لو تو لگائیں، کون سا ایسا مسئلہ ہے، پریشان نہ ہو، اللہ کریم کرم فرمائے۔ تو وہ صحابی رسول اچانک ان کی پریشانی کچھ ظاہر ہوئی، تو ایک مدینہ شریف میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے، ان سے سنا نہ گیا، برداشت نہ ہوا، انہوں نے اپنے گھر کے ساز و سامان اٹھائے، بہت ساری امدادی صورت میں جو کچھ رقمیں تھیں اور کچھ اناج وغیرہ تھے، اسے اٹھایا، پوٹلی میں باندھا، اور اس غریب حضور کے صحابی کے گھر چلے گئے، دروازے پر دستک دی، جب وہ باہر نکل کے آ گئے، سلام و دعا کے بعد خیریت ہے؟ بولے الحمدللہ۔ کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ تحفہ لایا ہوں میں آپ کے گھر میں، کچھ تحفہ لایا ہوں، اسے قبول کر لیجیے، سبحان اللہ، اسے قبول کر لیجیے۔ بہت غور سے میری بات کو سنا، کوئی بھی شخص، میرا بھائی جو جتنے لوگ سن رہے ہیں، وہ عمریں ان کی 10 سال کی بھی ہو تب بھی وہ مجھ سے بڑے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس نیکیوں کو جمع کرنے کا چانس زیادہ ہے، سبحان اللہ۔ سنیں آپ، بھولیے گا نہیں انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں ہم اور آپ مل کر کے، بہت ہے، ایک آدمی بولتا ہے، ایک آدمی سن لے، بہت ہے، اتنے دوستوں کی دعائیں مل جائیں گے تو بڑی بات ہے، الحمدللہ۔ وہ کہتے ہیں آپ اتنے سامان کیوں لے کے میرے گھر پہ آئے ہیں؟ بولے میں نے سنا ہے کہ بہت غریب ہیں آپ۔ بولے یہ رب کی مرضی ہے، یہ رب کی مرضی ہے کہ میں بہت غریب ہوں، آپ یہاں پر اتنا سامان لے کے کیوں آئے ہیں؟ اتنا سامان لے کے آپ میرے گھر پہ کیوں آئے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ آپ کی 3-4 جوان بالغہ بچیاں ہیں، ان کے رشتے کے لیے آپ پریشان ہیں، اس لیے میں یہ تمام تر لوازمات، یہ استعمال میں آنے والے سامان، یہ اناج، یہ غلہ اور یہ پیسے لے کے آیا ہوں۔ خدا کی قسم، حضور کے غلاموں کی کوئی تمثیل نہیں،
حضور کے غلام تو حضور کے غلام ہیں، اللہ اکبر، حضور کے غلام تو حضور کے غلام ہیں۔ انہوں نے تمام تر پوٹلی کو اٹھایا، پیسے اٹھائے، لے کے آنے والے صحابی کے سر پہ رکھا، کہا حضور بہت بہت شکریہ، جو پیسہ، جو اناج، جو غلہ آپ لے کے آئے ہیں، بہت بہت شکریہ، اسے لے کے واپس چلے جائیں، اسے لے کے واپس چلے جائیں۔ کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کے گھر میں 3-4 جوان بچیاں ہیں، ان کی پرورش، ان کے کھانے پینے کا معاملہ، اور پھر ان کی کفالت کا معاملہ، ان کی شادی کا معاملہ ہے، آپ اسے رکھ لیں۔ بولے نہیں، 1 روپیہ، 1 دانہ اناج میں نہیں رکھ سکتا، آپ میرے بچیوں کی شادی کی فکر نہ کریں، میرے بچیوں کی شادی کی فکر نہ کریں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ان بچیوں کے رشتے بہت آسانی سے ہو جائیں گے جو بچیاں روزانہ سورہ واقعہ پڑھا کرتی ہیں۔ تمہارا شوہر نعت کی محفلیں سجاتا تھا، آج وہ تمہارے گھر پر ہے، تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ سورہ واقعہ پڑھ کر کے اس کے سر کے بوجھ کو خوشبوؤں کے بوجھ میں، اطمینان کے بوجھ میں تبدیل کرو، اس کے سر کے بوجھ کو فرحت و انبساط کے بوجھ میں تبدیل کرو۔ سمجھے میری بات؟ کہتے ہیں کہ لے جاؤ، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا کہ ان بچیوں کی شادی بہت آسانی سے انشاءاللہ ہو جائے گی، غیب سے اللہ رشتے کا انتظام کرے گا، جو بچیاں روزانہ سورہ واقعہ پڑھا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ اس بات کو آپ بتائیں گے انشاءاللہ، اپنے تمام تر دوستوں کو یاد رکھ لیں۔ اجمل بھائی، میں چاہتا ہوں کہ لوگ حضور کی سیرت کے قریب ہو جائیں۔ یہ بات حضور نے اپنی زبان سے کہی ہے، سبحان اللہ۔ دل سے آپ میرے نبی کو یاد کریں، یا رسول اللہ، نبی کے رب کو یاد کریں، سبحان اللہ۔ یہ بات نبی نے اپنی زبان سے کہی ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نبی نے جو کہہ دیا وہی سچ ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، ان کا نام ہے رباح، ایک روایت میں ان کا نام ہے رمان، ایک روایت میں رومان نام ہے، رومان یا رمان یا رباح ان کا نام ہے۔ حضور کے غلام ہو گئے، کلمہ پڑھ کے مشرف بائی اسلام ہو گئے، حضور کے نالین کے سائے میں آ گئے، سفر میں تھے، حضور بھی تھے، حضور کے دیگر غلام بھی تھے، اور وہ رومان یا رباح نام کے صحابی رسول اپنے سر پہ اپنا سامان رکھے ہوئے تھے، اپنے سر پہ اپنا سامان رکھے ہوئے تھے۔ وہ جب چل رہے تھے تو ان کے قریب میں ایک حضور کے اور غلام تھے، ان کو مسکراہٹ کا احساس ہوا، خیال پیدا ہوا، تھوڑی سی مسکراہٹ آ جائے حضور کے چہرے پر۔ انہوں نے اپنا بھی سامان رومان کے، رباح کے سر پہ رکھ دیا۔ اب وہ وزن زیادہ ہو گیا، اب وہ لوڈ لگیج زیادہ ہو گیا، لیکن وہ لے کے چلنے لگے، بڑی مستی میں، خوشی وہ لے کے چلنے لگے۔ تو حضور نے ان کو دیکھ کے فرمایا انت سفینہ، دیکھیں آپ، تم سفینہ ہو، یعنی اس کا مطلب کیا تم کشتی ہو جس پر لگیج رکھا جاتا ہے؟ حضور مسکرا کے بولے انت سفینہ، کیا تم کشتی ہو، کیا تم سفینہ ہو، کیا تم ناؤ ہو جس پر لوگ اپنا سامان رکھتے ہیں؟ تم تو اپنا سامان رکھے ہوئے تھے، پلس تمہارے دوست نے بھی تمہارے سر پہ اپنا سامان رکھ دیا۔ حضور مسکرائے، کیا فرمایا؟ کیا تم سفینہ ہو؟ یہی فرمایا حضور نے، انت سفینہ، کیا تم سفینہ ہو؟ بس دنیا ان کے اصلی نام کو بھول گئی ہے، سب ان کو سفینہ کے نام سے یاد کرنے لگے۔ کہانی دیکھیں کہاں ختم ہو رہی، سب انہیں سفینہ کے نام سے یاد کرنے لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ان کو ان کے دوستوں نے گھیر لیا، بولے سفینہ یہ بتاؤ تمہارا اصلی نام کیا ہے؟ خوشی بولے وہی اصلی نام ہے جو میرے حضور نے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، وہی اصلی نام ہے جو حضور نے کہا ہے، سبحان اللہ، وہی اصلی ہے جو میرے حضور کی زبان سے نکلا۔ تو حضور کی زبان مبارکہ سے یہ جملہ مبارکہ نکلا ہے، سورہ واقعہ پڑھا کرو، بچیاں جوان ہیں، غیب سے رشتے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ بس اجازت دے، آخری بات انشاءاللہ العظیم، غلام غوث بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اس وقت آن لائن ہمارے دوست ہیں غلام غوث بھائی، اللہ نے ان کو چنا ہے بڑے کام کے لیے، ماشاءاللہ میرے سر پر ان کا سایہ ہے، اور بہت ہی مقدس انسان ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کے صف میں شامل ہے ماشاءاللہ۔ غوث پاک سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور میرا ایقان کہتا ہے کہ غوث اعظم بھی ان سے محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ آن لائن موجود ہیں، اللہ سب پہ کرم فرمائے۔ بس غلام ربانی بھائی دیکھیں، بس آخری بات، جو بات میں نے سورہ واقعہ کی ہے، کوئی ایک شخص اللہ کو حاضر جان کے بولے انشاءاللہ اس کو ہم لانچ کریں گے، اس کو بتائیں گے اپنے دوستوں کے، بہنوں نے کیسے قرآن پڑھا تو مرتبے کتنے بلند ہو گئے۔ وہ لڑکی جو 6 سال کی ایک جلسے میں گئی تھی، قرآن پڑھنے کی عادی ہوئی، صوفیہ کہتے ہیں وہ جب اس کی نسلیں پیدا ہوئی، اس کے بچے پیدا ہوئے،
تو ان کا یہ عالم تھا کہ ہوا میں اڑتے تھے. اس عورت کا یہ عالم تھا مقام ولایت کا کہ جو اس کے قدم کی دھول چاٹ لیتا تھا اس کو اللہ شفا دے دیتا تھا. بڑے مرتبے کی مالک. وہ لڑکی ہوئی 6 سال کی جو جلسے میں گئی, قرآن کے ٹاپک پر تقریر سن کر کے قرآن پڑھنے لگی, قرآن کا اسے فیض ملا, قرآن کو تکرار کے ساتھ پڑھنے لگی تھی. الحمدللہ. بس اسی قرآن میں اور بہت ساری باتیں میں کر سکتا تھا, لیکن آخری بات, دیر ہو گئی, کہ اسی قرآن میں ایک سورہ ہے جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں. میں وہ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو آپ سمجھ لیں آسانی سے, یا اپنے بھائیوں کو بتانے میں آپ کو دقت نہ ہو, جبکہ آپ میں ایسا نہیں ہے کہ کسی کو معلومات نہیں, آپ نے جو مجھے بتایا وہی میں بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھیں آپ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی رسول ہیں, اور وہ اچانک بہت غریب تھے اور پھر امیر بن بیٹھے. دیکھیں رحمانی بھائی, اچانک غریبی سے وہ محی الدین بھائی وہ امیر بن بیٹھے اچانک. اللہ اکبر. اچانک ماشاءاللہ. ڈاکٹر شاداب صاحب قبلہ بہت بہت شکریہ. اچانک امیر بن بیٹھے, بہت پیسے والے ہو گئے. تو اب سنو آپ, ایک ہی منٹ کی داستان ہے, لیکن 1000 سال ہماری لائف بھی اگر ہوگی نا تو کٹورا لے کے روڈ پر آنے کی نوبت نہیں آئے گی اگر اس بات کو سن کر رب سے عمل کی توفیق مانگ لی تو انشاءاللہ العظیم. سبحان اللہ العظیم. ماشاء اللہ. وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے کہا کہ تم تو بڑے غریب تھے مدینہ شریف میں, تم بڑے غریب تھے, کپڑے پھڑے رہتے تھے, تمہارے گھر میں چھپر کی علامتیں تمہارے گھر کی ظاہر تھی, اور تمہارے بچے وہ بغیر لباس پہ کھیلتے تھے, وہ بھوکے سوتے تھے, تم اتنے جلدی اتنے امیر کیسے بن گئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے بتایا تھا کہ آقا بہت غریب ہوں میں, بچے بھوکے سوتے ہیں, جو تم کہہ رہے ہو وہ صحیح کہہ رہے ہو, کپڑے میرے جسم پر پھٹے رہتے تھے, تم جو کہہ رہے ہو وہ صحیح کہہ رہے ہو, پانی پی کے میرے بچے سوتے تھے. میں نے حضور سے کہا تھا حضور میں بہت غریب ہوں, آپ کچھ کرم فرما دیجیے, آپ کچھ کرم فرما دیجیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا حضور غریب ہوں, کاروبار پھل پھول نہیں رہا ہے, بڑی دقتیں ہیں, بڑی پریشانیاں ہیں. میرے آقا کوئی نسخہ دے دیجیے, برکتیں ہو جائیں. بس اسے یاد کریں, لاک ڈاؤن میں یہ بات انشاءاللہ کارگر ثابت ہوگی. عمل کریں گے ابھی سے, غلام ربانی بھائی ابھی سے انشاءاللہ عمل کریں گے. دیکھیں آپ کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بہت غریبی ہے, بولے جی. فرماتے ہیں کہ میں تمہیں 3 کام سونپنا چاہتا ہوں, 3 نسخے دینا چاہتا ہوں, اس پر عمل کر لو گے؟ بولے حضور اگر آپ کہو, رب کی توفیق ہوئی تو. اب سنیں, وہ کہتے ہیں مجھے حضور نے 3 نسخے دیے تھے, جس دن سے میں نے تینوں نسخوں پر عمل کرنا شروع کر دیا, 3 نسخوں پر عمل کرنا شروع کر دیا, میرے گھر کی غریبی میں خوشحالی میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی, میرے گھر کی پریشانی آسائش میں بدلنے لگی, میرے گھر میں پتھریلی جو کیفیت تھی وہ الحمدللہ رب العالمین وہ برکتوں میں تبدیل ہونے لگی, نحوست کا دم نکل گیا, بے برکتی تڑپ کے مر گئی, گھروں میں برکتوں کے شجرہائے نور نے قبضے کر لیے. پھر میں مدینہ شریف کا ایک پیسے والا عزت دار دولت مند حضور کا غلام بن گیا. وہ کہتے ہیں یار یہ تو بتاؤ تمہیں حضور نے نسخے کیا کیا دیے تھے؟ 30-40 سیکنڈ میں یہ نسخے تینوں ہیں جو عمل کریں گے انشاءاللہ. آج ہم اور آپ اللہ کے مہمان ہیں, آج بھی تھے, کل بھی تھے, پرسوں بھی رہیں گے انشاءاللہ. اور جو لوگ بغداد شریف وغیرہ میں ہیں وہ تو کل سے ہے ماشاءاللہ, اللہ کے مہمان الحمدللہ رب العالمین. یہ عید الاضحیٰ کی برکتیں ہیں ماشاءاللہ. تو دیکھیں علی اصغر بھائی, وہ کہتے ہیں میں نے 3 نسخے حضور سے لیے, 3 نسخوں پر عمل کرنا شروع کر دیا, میرے گھر کی غریبی دم توڑ گئی, برکتوں نے قبضہ کر لیا. آج مدینہ شریف کے میں بہت بڑے لوگوں میں شامل ہوں. کہتے ہیں میرے بھائی بتا تو صحیح وہ 3 نسخے کیا ہے, بتا تو صحیح. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے جب گھر میں داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے سلام کیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مناف رشیدی بھائی اور ریحان بھائی, رضوان بھائی, سنیں آپ میرے تمام, دیکھیں آپ عرب شریف سے میرے بھائی رضوان احمد صاحب سے بات کر رہے ہیں. عمل کر لو میرے بھائیو, اس بات کو چھوڑنا مت, میں تمہارے پاؤں پکڑ لوں, اس بات کو نہ چھوڑنا. ابھی گھر سے باہر ہو تو ابھی اس پر عمل کرنا, ابھی سے انشاءاللہ العزیز. سبحان اللہ. میرے بھائی کی کوشش ربانی بھائی کی قبول ہو جائے گی. حبیب اللہ فیضی کی عمر کی درازی کی دعا مانگیں آپ,
سبحان اللہ. کیا فرمایا حضور نے؟ پہلا کام سلام کیا کرو. گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کیا کرو. تو غلاموں نے پوچھا حضور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تب؟ فرماتے میرے آقا تب بھی سلام کیا کرو. جن گھر میں کوئی نہیں ہوتا ہے، میرے جن عاشقوں کے گھروں میں کوئی نہیں ہوتا ہے، ان گھروں میں میں رہتا ہوں. سبحان اللہ. سلام کیا کرو. کوئی سلام کا جواب نہ دے گا، میں تمہارے سلام کا جواب دوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ پہلا قول. پھر وہ کہتے ہیں بھائی بتا وہ دوسرا نسخہ کیا تھا؟ سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا جب سلام کر لیا کرو نا تو مجھے بھی سلام کر لیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دوستو خوش ہو جاؤ، میرے آقا انعام دے رہے ہیں، میرے آقا انعام دے رہے ہیں. محترم محمد انعام اور رضوی صاحب قبلہ اپنے پیج پر اسے لانچ کیا ہے، اور میں بہت بہت شکریہ حسن صاحب قبلہ. میں کچھ بات بس ختم کرنا ہوں، اس بات کی گہرائی تک پہنچے. میں چاہتا ہوں اس کو عمل میں لائیں، ہم لوگ عمل میں لائیں، ہنستے ہنستے عمل میں لائیں انشاءاللہ. شیطان کی کمر ٹوٹ جائے. میرے آقا فرماتے ہیں سلام کیا کرو. کوئی سلام کا جواب نہیں دے گا، میں تمہارے سلام کا جواب دوں گا. مناب بھائی کہہ رہے ہیں انشاءاللہ. اور کوئی ہے جو کہنا چاہتا ہو کہ انشاءاللہ اس پر کل سے میں عمل کروں گا؟ جامی بھائی، حضرت نہیں آصف نام میرا ہے، میں آپ کا بھائی ہوں. انشاءاللہ انشاءاللہ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. غلام ربانی بھائی بہت بہت شکریہ. میں کہنا کیا چاہتا تھا، ڈاکٹر معظم حسین صاحب میرے بھائی، اللہ تعالیٰ سب کو ایسا بھائی دے. میں کہنا کیا چاہتا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ پہلے سلام کرنا، پھر مجھے بھی سلام کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا کہہ رہے ہیں مجھے سلام کیا کرو، میرے آقا کہہ رہے ہیں مجھے سلام کیا کرو. زندگی بھر بریلی کے امام کی جوتی کو سر پہ سجانے والے جمیل احمد قادری نے سلام کیا حضور کو، کہتے رہے اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام. کہتے میں وہ سنی ہوں، الحمدللہ فخر ہے فخر ہے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اعلیٰ سرکار کا خادم جھوٹ نہیں بولتا، جب کہہ دیا تو ہوا. یہی جمیل احمد قادری ہے. زندگی بھر حضور کو سلام، حضور کی ذات کو سلام، حضور کے کردار و اتوار کو سلام، آل اولاد کو سلام، اہل بیت کو، اہل بیت کے چاکر نوکر کو سلام کرتے رہے. پھر کہتے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. لوگ بتاتے ہیں کہ جب علامہ جمیل احمد قادری کا جنازہ ان کے گھر سے نکل کے سٹی قبرستان آیا تھا تو ان کی لاش سے، ان کے جنازے سے آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو کیا فرمایا حضور نے؟ مجھے بھی سلام کیا کرو. سبحان اللہ. تیسری بات، اب گھر میں آپ جب سلام کریں گے مشکل سے 5 سیکنڈ، حضور کو سلام کتنے سیکنڈ میں وہ بات معلوم ہو جائے گی بھی. اس کے بعد تیسرا اور آخری نسخہ کیا ہے مظفر بھائی؟ دیکھیں تیسرا اور آخری نسخہ کیا ہے. دیکھیں انیس بھائی، حضور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بھی پڑھ لیا کرو. سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ اپنی اپنی مجلسوں میں، اپنے گھر میں، اپنی ماں بہنوں کے سائے میں دل سے بولیں سبحان اللہ ماشاء اللہ. کیا فرمایا حضور نے؟ پہلے مجھے سلام کیا کرو، پھر مجھے، پہلے گھر والوں کو سلام کیا کرو، پھر مجھے بھی سلام کیا کرو، پھر ایک مرتبہ قل اللہ احد پڑھ لیا کرو. وہ کہتے ہیں بس یہی 3 کام کرتا رہا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ان 3 کاموں میں اتنی بڑی برکت ہوگی. مدینے کے سب سے سپر پاور لوگوں میں شامل ہو گیا، سب سے بڑے دولت مند لوگوں میں شامل ہو گیا. جب جو لوگ غریب شہر کہتے تھے اب امیر شہر کے نام سے پکارتے ہیں. میرے بچے بھوکے تھے، آج بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. وجہ حضور کے قول پر عمل کرنا. قول کیا تھا حضور کا؟ پہلے سلام کیا کرو گھر والوں کو، انشاءاللہ انشاءاللہ بولے، ایک کمنٹ سے انشاءاللہ. پھر دوسرا حضور کو سلام کریں گے انشاءاللہ. شکریہ بھائی. تیسرا قل هو اللہ احد پڑھیں گے. اب بات مسکراتے ہوئے بھائیوں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں، اگر بھول گئے تب، اگر ہم بھول گئے تب کیا ہوگا مظفر بھائی معلوم ہے؟ تو کیا کیا جائے بھائی؟ یہ بھولنے کا علاج کیا ہے معلوم ہے کیا ہے؟ آپ اس بات کو بتاؤ اپنی بیوی سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے بچوں سے بتاؤ بٹھا کے بتاؤ کہ حضور نے فرمایا ہے دولت تمہارے پاس ہو تو پھر کون سی دولت چاہیے؟ پھر عشق رسول کی دولت مانگو، محبت رسول کی دولت مانگو، عشق غوث اعظم کی دولت مانگو، عشق سرکار غوث اعظم کی، عشق غریب نواز کی،
दौलत मांगो, आप मांगो दौलत अल्लाह से। कैसे? इस तरीके की नियत करके। बीवी से कहो, बच्चियों से कहो, बेटों से कहो, भाइयों से कहो, भाई मैं हुजूर की हदीस शरीफ लगाया हूँ, घर पे लाया हूँ, एक इनाम, एक गिफ्ट लाया हूँ, गोल्ड मेडल है, एक इनाम है, एक तोहरा है, एक शील्ड है। ये बोला क्या हुआ? तो आप उनसे बताओ कि हुजूर ने ये फरमाया, घर में दाखिल हुआ करो तो पहले घर वालों को सलाम किया करो, फिर मुझे सलाम किया करो, फिर एक मरतबे कुल वल्लाहु अहद पढ़ लिया करो। सुभान अल्लाह। ये बताओ घर वालों से, हंसते हंसते अपने बेटे को, बीवी को, बेटियों को, भाई को और अपने दीगर घर के अफराद को बताओ। फिर हंसते हंसते एक कानून बनाओ कि अगर घर में कोई दाखिल हुआ और उसने सलाम ना किया, घर वालों को सलाम ना किया, तो क्या उससे कहा जाएगा आज आपने सलाम नहीं किया? नहीं, उससे ये नहीं कहा जाएगा। उससे ये कहा जाएगा नियाज भाई वापस जाओ। सुभान अल्लाह। वापस जाओ, घर के बाहर जाओ, बहन भाई से बोले मेरे भाई वापस चलो, वापस चलो, बाहर जाओ। आप अंदर आओ तो सलाम करके आओ। सुभान अल्लाह। अंदर आओ तो सलाम करके आओ, फिर हुजूर को सलाम करो, फिर कुल वल्लाहु अहद पढ़ो। सुभान अल्लाह। इस तरीके से हंसते हंसते घर के माहौल में बरकतों को बुला लो। अब कैसे करेंगे आप हुजूर को सलाम? कैसे करेंगे? तरीका सूफिया फरमाते हैं, जब दाखिल हुआ करो तो कहा करो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बीवी हो तब भी, माँ हो तब भी, बेटी हो, 2 साल के बच्चे हो तब भी, कोई ना हो तब भी। घर के दरो दीवार को सलाम करोगे, जिन फरिश्तों की ड्यूटी होगी, जो आपकी घरों की सेफ्टी की जिम्मेदारी अल्लाह की तौफीक से लिए हुए, बरकतों को लाने की जिम्मेदारी, कुरान पढ़ने की तौफीक रब से दिलाने की जिम्मेदारी, वो तुम्हारे सलाम का जवाब, हुजूर तुम्हारे सलाम का जवाब देंगे इंशाल्लाह। कहोगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उसके बाद क्या कहोगे? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बुला के देखो हुजूर को, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। खुदा की कसम, हुजूर को बुला के देखो, हुजूर को बुला के देखो। सहाबे किराम की लड़कियां, उनकी बीवियां जब परेशानी में घिर जाती थी ना, तो या मोहम्मदा कहती थी, या रसूल अल्लाह कहती थी, या नबी अल्लाह मदद फरमाए, ये कहा करती थी। आज क्या हो गया? अपोजिशन जमात की बात नहीं करता, मैं नहीं करता, मैं तो इंसान उनको शुमार नहीं करता, आपकी और अपनी बात करता हूँ। हो क्या गया? क्या हम घर में दाखिल हो तो सलाम भी नहीं कर सकते? एक एक घंटे हमारी जबान कैंची के तरीके से चलती है। क्या हुजूर की सुन्नत अदा करने के लिए 1 मिनट हम इस जबान को सलाम के लिए आमादा नहीं कर सकते? करना पड़ेगा मेरे भाई। हुजूर तुम्हारे, तुम हुजूर के हो, हुजूर का फरमान तुम्हारे लिए, और इस फरमान को अपने बच्चों को घर से बाहर चले जाओ, आओ इसी बहाने, आओ इसी बहाने कि आज घर में जाएंगे तो हुजूर की सुन्नत अदा हो जाएगी। समझे मेरी बात? सुन्नतें अदा करो हुजूर की, छूटने ना पाए। ये बहुत अजीम सुन्नत है, बहुत माकूल सुन्नत है, आपके फ़ायदे के लिए, औलाद के फ़ायदे के लिए। मालूम है हुजूर ने एक मतलब एक हदीस शरीफ बयान फरमाई थी। सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे आका ने कि ऐ लोगों, जब किसी के घर में जाया करो, किसी के घर के दरवाजे पर जाया करो, किसी से मिलने की ख्वाहिश हो ना, तो 3 मरतबे दस्तक दिया करो, 3 मरतबे दस्तक दिया करो, बस कुल 3 मरतबे। हो सकता है वो आपसे मिलना ना चाहता हो सकता है वो नींद में हो सकता है ज़रूरी घर के काम में हो सकता है उसके घर में किसी किस्म का इख्तलाफ हो सकता है वो टेंशन में हो, उसकी तबीयत ठीक ना हो, वो आपसे मिलना ना चाहता हो। तो ये बार बार दरवाजे पर दस्तक देते रहना ये अदब के खिलाफ है। 3 मरतबे दस्तक दो, और दरवाज़ा जहाँ पर है बंद होता है खुलता है, वहाँ मत खड़े हो। फरमाते हुजूर दरवाजे से हटकर खड़े हो जाओ, दरवाजे से हटकर दाएं तरफ या बाएं तरफ खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह। फरमाते मेरे आका फिर इंतज़ार करो, 3 मरतबे की दस्तक के बाद दाएं या बाएं दरवाजे के करीब खड़े होकर इंतज़ार करो। अगर दरवाज़ा खुलता है, आपकी बात सुनी जाती है तो ठीक है, वरना वापस चले जाओ। 3 मरतबे से ज़्यादा किसी के दरवाजे पर दस्तक मत देना, किसी के दरवाजे पर दस्तक मत देना। समझ रहे हैं? एक सहाबी रसूल थे, जब वो ये हदीस शरीफ समाप्त करते हैं, गुलाम रब्बानी भाई का कोई मैसेज है इंशाल्लाह, वो रब्बानी भाई के कोई दोस्त है, उनके वालिद साहब मोहतरम मोहम्मद रहमानी साहब क़िबला की शायद तबीयत अलील है। अल्लाह अपने हबीब के तुफ़ैल में, हुज़ूर गौसे आज़म के जद्द करीम के तुफ़ैल में, गौसे आज़म के खुदमा, गौसे आज़म के रफ़क़ा, गौसे आज़म के मुतवस्सिलीन मुतक़र्रबीन के सदक़े में अल्लाह ताला शिफ़ा अता फ़रमाए। उनसे कहिए कि 70 मरतबे अल्हम्द शरीफ बिला नागा पढ़ें। तमाम तर नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ, खुदा की कसम कोई ये ना कहे कि इसकी दवा नहीं आई है। आप अक़ीदे
مضبوط کر کے بول دو کہ آ گئی ہے، وائرس کی دوا آ گئی ہے، جسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ 70 مرتبے پڑھا کرو، پانی پہ دم کر کے خود پیو، بچوں کو پلاؤ۔ اگر کوئی پازیٹیو مریض ہو اسے کہا کرو کہ وہ کم سے کم تیسرا کلمہ پڑھا کرے، تیسرا کلمہ مستقل پڑھا کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ شافی، اللہ شفا دینے والا ہے، پریشان مت ہو، انشاءاللہ شفا مل جائے۔ اللہ حضور غوث اعظم کے توفیل میں شفا عطا فرمائے۔ میں ضرور، حضور صوفی سلطان میں فرماتے ہیں، حضور غوث اعظم سرکار نے اس پر بڑا زور دیا، بار بار غوث پاک فرماتے ہیں ابھی اس پریشانی میں کوئی بھی مرض ہو، ہر مرض کا علاج سورہ فاتحہ۔ سبحان اللہ، وقت نکل گیا۔ تو وہ صحابی جب یہ سنتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ 3 مرتبہ دروازے پہ دستک دیا کرو، پھر خاموشی سے دائیں بائیں کھڑے ہو جایا کرو، سبحان اللہ، تو معلوم ہے کیا کرتے تھے وہ؟ معلوم ہے کیا کرتے تھے؟ وہ جایا کرتے تھے اپنے دوستوں کے گھروں پہ اور 3 مرتبہ چپکے سے دروازے پہ دستک دیتے تھے اور کنارے کھڑے ہوتے تھے، پھر چلے جاتے تھے، پھر دوسرے کے دروازے پہ جاتے تھے، پھر آہستہ آہستہ دستک دیتے 3 مرتبہ، پھر چپکے سے کھڑے ہو جاتے، پھر چلے جاتے تھے۔ اس طریقے سے وہ اکثر ایسا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، میں نے آپ کو اس دروازے پر دیکھا ہے، پھر بعد میں آپ کو اس دروازے پر دیکھا ہے، وہ بعد میں آپ کو اس دروازے پر دیکھا ہے، یہ کیا بات ہے؟ آپ یہاں وہاں ٹہلتے رہتے ہیں، کچھ دیر کھڑے رہتے ہیں ہلکی دستک دینے کے بعد۔ جواب سنو، وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا ہے کہ 3 مرتبہ دروازے پر دستک دیا کرو، پھر کھڑے رہا کرو۔ سمجھے؟ میں کوئی کام سے تھوڑی جاتا ہوں، بس حضور نے جو یہ کہا ہے اسی سنت پر عمل کرنے جاتا ہوں۔ میرا کوئی کام کسی سے نہیں ہے، میں کسی سے ملنے جاتا نہیں، بس میرا کوئی کام نہیں، حضور کی اس سنت کو فالو کرنے کے لیے جاتا ہوں، ہلکے سے دستک دیتا ہوں کہ اس کی آواز بھی گھر کے اندر نہ پہنچے، باہر کھڑا رہتا ہوں، کچھ دیر تک واپس چلا جاتا ہوں، یہ سوچ کے واپس آتا ہوں کہ حضور کی سنت پر عمل ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ 70 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، فاتحہ شریف پڑھنا نہ بھولیں، 70 مرتبہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں، بڑی متبرک اور بڑی بابرکت آیت ہے، ایک ایک آیت ہے الحمدللہ رب العالمین سجی ہوئی ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں صرف الف کے 66,000 معنی میں بیان کر سکتا ہوں، صرف الف کی غوث اعظم فرماتے ہیں 66,000 معنی میں بیان کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے غوث اعظم کی۔ تو یہ قرآن کے اسرار و رموز وہ سمجھ میں نہیں آنے والے، آپ محبت کرو، ضرور اس کی روشنی سے ہم شرابور ہوں گے، اور جو اس کی برکتوں کے دروازے بند ہیں اللہ ہمارے لیے کھول دے گا۔ دعا فرمائیں، معذرت چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ بہت ساری باتیں تھیں، بیچ بیچ میں نیٹ ورکنگ پرابلم کی وجہ سے، متاثر ہونے کی وجہ سے دقت ہوتی رہی، لیکن الحمدللہ یہ حبیب اللہ فیضی آفیشیل اور رضا رضاؤل چینل پر یہ مشترکہ جو تقریب عمل میں آئی ہے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں میری ذات سے کوئی گناہ، کوئی جرم ہوا ہو، میری زبان سے، میری فکر سے، میرے خیال سے، اللہ اسے معاف فرمائے۔ میرے ہی بھی والدین، سننے والے تمام تر ناظرین اور سامعین کے والدین پر کرم فرمائے، سرکار ابو ہریرہ کے والدین پر کرم فرمائے۔ اے میرے مولا، روئے زمین پر جتنے وائرس سے متاثر لوگ ہیں سب کو شفا عطا فرما دے۔ اے میرے مولا، ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، ہماری زبانوں سے جو گناہ ہوئے ہیں، ہماری سماعتوں سے جو گناہ ہوئے ہیں، اور ہماری آنکھوں سے جو گناہ ہوئے ہیں، ہمارے قلب میں جو برے خیال بیٹھ گئے، ہماری فکریں جو بے لگام ہو گئی، ہمارے دست بازو سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو اسے معاف فرما دے۔ بزرگوں کی بارگاہ نور و کرم کے صدقے طفیل میں ہم سب پہ کرم فرما۔ تقریباً 10-12 دن پہلے ابھی بغداد شریف میں تقریباً 50 سال تک غوث اعظم سرکار کے دربار کی خدمت کرنے والی عظیم ذات مبارکہ مخدومہ طیبہ عبدالہ فاطمہ خالہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات میں اے میرے مولا بلندیاں عطا فرما۔ جتنے ناظرین آج شریک سفر تھے، جن دوستوں کی کوشش سے شریک سفر تھے، اللہ تعالیٰ ان تمام تر لوگوں کو زندگی میں ایک مرتبہ غوث اعظم کا دربار دکھائے، غوث اعظم کی مزار شریف کی زیارت کرائے، باب الشیخ کی زیارت کرائے۔ جو تمام تر ملنے والے لوگ، ان کے کوئی بیمار ہیں، کوئی پریشان حال ہے، مسلم غیر مسلم جتنے بھی لوگ ہیں کسی مذہب کے ہوں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ ہمارے بمبئی میں رحمانی صاحب قبلہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ نفیس بھائی، ان کے گھر کے لوگ جو پازیٹیو میں ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ ہماری ایک بہن رہتی ہے امرتا سنگھ، ان کے شوہر ہیں دیواکر بھائی، ان کے میری بہن ہیں، ان کے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک کا معاملہ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضور غوث اعظم کے تو فعل میں شفا عطا فرمائے۔ یہ ان کی بیٹی ہیں اور حضور غوث اعظم سے بڑی محبت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اور کچھ خاص لوگ بیمار ہیں، گلشن فاطمہ نام کی، آسیہ فاطمہ نام کی، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ میرے کچھ غیر مسلم دوست ملنے والے ہیں، ان کے ہاں ڈلیوری کا معاملہ ہے، آپ بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ سب کے ہاں زچہ بچہ سب پر کرم فرمائیں۔ اس ہفتے میں جن کا انتقال ہوا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے شرابور فرمائے۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نورک محمد وعطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ، فی امان الرسول، فی امان الغوث۔